حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے رجسٹرار کی پڑتال کے بعد، اور ملزمان کو 23 تاریخ کے لیے، 20 کو یہ آرڈر کر رہے ہیں، 23 تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے 23 تاریخ کو شہباز کھوسہ پیش ہوا ہے، محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور بشرا بی بی کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی، حالانکہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نقول جو آپ نے فراہم، پہلے تو 94 کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ سے کتنے صدور نے، کتنے وزرائے اعظم نے، اور کتنے گورنرز یا دیگر اکابرین ہیں، انہوں نے تحائف توشہ خانے سے، کون کون سے تحائف اور کس کس ملک کے تحائف جو ہے انہوں نے وہ اسی انداز سے لیے، اور پھر ان کی فیملی نے کتنے اس میں سے لیے، ان کے بچوں نے کتنے اس میں سے لیے، اور وہ جو ہے اس کا تخمینہ لگانے کا کیا جو ہے ایک قانون اور ضابطہ اور رواج چلتا رہا ہے کہ کیا وہ 25% دے کے لے جا سکتے ہیں، 50% دے کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یعنی 47 سے لے کر اب پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ قانون اور ضابطے کے مطابق لیا ہے، ان کو، عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جو بقیہ جو ماشاءاللہ وزرائے اعظم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ تحائف لیتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی دوہرا قانون ہے، دوہرا معیار ہے، ان کے لیے کسی اور ضابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی یا سر سے ہونی ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ ہم نے دفعہ 94 کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی سال میں دیا تھا، وہ رپورٹڈ ہے 2023 کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو جرنل میں، وہ بھی ہم نے اس کا پیش کی نظیر، اور اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر کوئی ایسی درخواست ہوتی ہے تو اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے چیزیں منگوانا یا کاغذات منگوانا یا دستاویزات منگوانا یہ اس کیس کے متعلق بھی اثر اندازی ہو سکتی ہے، تو ان کو فوراً ضرور منگوایا جائے۔ تو وہ میں نے درخواست دی کہ اس کو جناب جسٹس نے جج محمد بشیر صاحب کو، پھر بھی میں نے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی کرتے، پھر بھی انہوں نے تھما دیا ہمیں ریفرنس، چلے ریفرنس ہم نے لے لیا، اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی، پھر انہوں نے فرد جرم زور سے لگا دیا، فرد جرم نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ کو نقول فراہم نہ ہوں، اور جب تک یہ لگتا ہے کہ چونکہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ان سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ یہ تم نے فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے۔ تو بہرکیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخیں جج صاحب کو سنائی کہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں بٹھایا جاتا ہے، اور جیل کی جو ہے یخ بستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور کھانسی نزلہ زکام جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویژن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے تیار اس کیس میں دیا، جو اس کیس میں قانون دیا، اس میں یہ تھا کہ 352 ضابطہ فوجداری جو ہے CRPC، اس کے تحت عدالت تعین کرتی ہے یا میجسٹریٹ تعین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے، گواہوں کو خطرہ ہے، عدالت کو خطرہ ہے، پروسیکیوشن کو خطرہ ہے، کس چیز کے لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ عدالت اس چیز کا تعین کر کے عدالت کی طرف سے استدعا جاتی ہے وفاقی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو، وہ عدالت استدعا کرتی ہے، اور پھر انٹیریئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹیفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی
اس میں بھی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا، کھلا ٹرائل ہوگا، اس میں رسائی ہوگی ملزم کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وکلاء کو، عام پبلک کو، میڈیا کو۔ اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہو، کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پر انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا، اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جناب ماشاء اللہ آپ کی یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے یا لا منسٹری ہے، انہوں نے آپ کے فیصلے کو پڑھنے تک گوارا نہیں کیا، پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کاش کہ یہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ اس میں یعنی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا ہے، 1 مہینے کے بعد عدالت میں ریفرنس جا رہا ہے، تو عدالت کی طرف سے تو کوئی استدعا کی ہی نہیں گئی ہے سرے سے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے اس کو بوجو فلاں 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 کے اس کو جیل ٹرائل کیا جائے، یہ اس کا اوپن ٹرائل یعنی عام عدالت میں ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ سو انہوں نے کہا، میں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں آپ کے یہ فیصلے میں بڑا واضح طور پر منضبط کیا گیا ہے، جس کا شارٹ آرڈر انہوں نے 11 کو دیا تھا اور 21 کو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی تھی، وہ ہم نے لگائی ہوئی تھی ساتھ۔ تو ان کے اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ بحث ہماری ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈرز کے لیے۔ اور دوسری بات ایک اس میں یہ بھی تھی کہ محترم بشیر صاحب کا 2021 کا ان کا ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، صدر پاکستان کی جانب سے ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج آن ڈیپوٹیشن لیا گیا تھا، آن ڈیپوٹیشن 2021 سے، اور اس آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ یا 3 سال کے لیے یا سپر اینویشن یعنی ریٹائرمنٹ جو بھی پہلے آئے، تو موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ 2024 میں، مارچ 2024 میں۔ تو غالباً وفاقی حکومت نے یا جو بھی ماشاءاللہ اکابرین وقت ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے سزائیں کی جائیں، عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے اس سیاست کے افق سے جو ہے وہ منہدم کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جس طرح سے تتر بتر کر کے بکھیر دیا گیا ہے، تو اسی کے لنڈن پلان کی جو ہے جو اس کی تکمیل اور ترسیل میں اس کا یہ بھی شاید مقصود تھا کہ ان سے یہ کام لینا ہے۔ تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب ان کی تعیناتی یہ 2022 میں قانون یہ بدل گیا، اور 5A جو نیب آرڈیننس میں آیا جس کا اطلاق پیچھے سے کیا گیا، اس میں وفاقی حکومت جو ہے تعینات کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ اس کی تعریف کر چکی کہ اس میں کابینہ اور پرائم منسٹر ہوگا۔ تو کابینہ اور پرائم منسٹر نے موصوف کی کبھی تعیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی حکم جاری نہیں کیا، اور وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے صدر کے اس نوٹیفیکیشن کو، اس لیے ان کی تعیناتی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں سماعت وہ قانون کے مطابق نہ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی اس لائق اور اس قابل نہیں ہے، وہ حذف کیا جائے وہ سارا۔ تو بحث سننے کے بعد باہر کے ابھی دیکھیں فیصلہ انشاءاللہ سنا۔ جس طرح حالات کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جیل کے اندر ہی ہوں گے الیکشن میں، سر الیکشن جب ہو جائے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ ہم نے استدعا سپریم کورٹ میں کی ہے، جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو اسلام آباد کی استغاثے پر کمپلینٹ پر جو ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی، سزا معطل کر دی گئی تھی، کنوکشن سہمن رہ گئی تھی، تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استدعا نالش کر رکھی ہے، اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں نے استدعا کی کہ اس کو لگایا جائے، کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ تو توشہ خانہ اور القادر میں نے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے، مجھے امید
کبھی واثق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور یہ جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائیگرز پاکستان کی عوام ہے جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی، آپ کی سوچ ہے. اچھا کھوسا صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھا وہ وڈرا کر گیا، کل جہانگیر خان کے یہاں وڈرا کر گیا. اگر آپ کے کینڈیڈیٹ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کور اپ کیسے کریں گے؟ لوگ تو ان کو پکڑنے کے لیے جہازوں کو ٹاکی شاکی لگا کے بیٹھے ہیں. وہ کریں، بڑی اچھی بات ہے، کریں یار، مجھے بھی کوئی سیر کروا دے. لفٹ کی سیر کراتے ہیں، کوئی جہاز کی سیر کروائے نا تو بات بھی بنتی ہے. دیکھیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی باغی نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا. 3 دن کے اندر، منتخب ہونے کے 3 دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا. جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے، پارٹی کی خلاف ورزی تو کر نہیں سکتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے. کمپین تحریک انصاف کا گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا کمپین شروع کرنے جا رہی تحریک انصاف پنجاب میں، خصوصاً اگر ہم دیکھیں؟ یار یہ مجھے عدالتوں سے، میں بھی امیدوار ہوں، میرا نشان کے ہے، کے فار خان، کے فار کھوسا، کے فار کنگ، کے فار کیٹو اور کے فار کیا، جو عثمانیہ سلطنت کا جو ہے اسلامی سلطنت کا جو ایک شاہکار ہے مسلمانوں کے لیے، ایک قبیلہ. آپ اس کو، وہ ڈرامے کو کیا کہ ارطغرل غازی کا اور پھر عثمان کا، اس کا بیٹے کا تسلسل ہے. تو یہ کہ ایک بہت طاقتور جو ہے سمبل ہے، جو میں خود لڑنے جا رہا ہوں. لیکن یہاں عدالتیں جان چھوڑیں گی تو پھر ہی ہے نا. لیکن میرے لیے آپ سے یہ بھی چھین لیا جائے. چلیں، کسی کو ضرورت ہے تو کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کر دیکھیں. یار میرے بیٹے کو اندر کیا، مجھ پر گولیاں چلائیں، مجھے لفٹ کی سیریں کروائیں، انہوں نے میرے اوپر کون سی رعایت کر رکھی ہے بھائی. اچھا سر، الیکشن کمیشن فہرستیں مکمل کر چکا ہے اور دوسری طرف سینٹ میں پے در پہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے، تو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، IMF اور دنیا میں آپ کو بند ہو جائے گی، آپ کی معیشت چوک ہو جائے گی. سو اس لیے الیکشن ہر قیمت پر ہوگا. اور یہ اس سے وہ یار قراردادوں کی کوئی دھیلے کی بکت نہیں ہے ان قراردادوں کی. لیکن دوسری بات یہ ہے، اس سے زیادہ ان کو سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو تتر بتر کر کے، او بھائی ہم نے تو ایک نشان مانگا تھا بلے کا، تم نے تو سارا جہیز دے دیا ہے ہمیں. یہ اس طرح سے وہ کنفیوژن کریٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ووٹر اور ورکر اور محبت کرنے والا ٹائیگر اور ٹائیگرسز جو ہے وہ شاید اس سے دور رہیں گے یا وہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا، الیکشن بھی ہوگا. جی آپ کا سوال. نہیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. دیکھیں ہر پارٹی میں، دیکھیں آپ، جو کارکن ہوتا ہے یا جو ایک ان کا ہوتا ہے بیچ میں، تو ان کے درمیان آپس میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے. لیکن ہمارا لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان، اور عمران خان پر کسی کا کوئی جو نہ اختلاف ہے نہ اس میں کوئی تفاوت ہے. سو یہ ہوتا رہتا ہے. اب وہ ذرا مروت صاحب جذباتی ہیں، جو شیلے ہیں، نوجوان ہیں، ان کا ایک اپنا دبنگ انداز ہے. حامد خان ذرا ٹھنڈے ہیں میری طرح، وہ ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ ذرا نہیں یار، وہ تو دیکھیں مقبولیت کس کی زیادہ ہے، ایک خان ہی کی ہے ہمارے ہاں. باقی مقبولیت تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی جیلسی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی سیاست میں چاہتا ہے اوپر جانا، ہر کوئی سیاست میں چاہتا ہے میں مقبول ہوں. اس مقبولیت کی تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. بڑے بڑے رہنما جس طرح آپ ہیں یا PTI کے دیگر رہنما ہیں، کمپین ہمیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ نواز شریف آج باقاعدہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، مریم نواز پہلے جلسہ کر چکی ہیں. تو آپ PTI کے یہ رہنما
یار آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، میرا یہ جو آپ چلاؤ گے یہی میرے لیے کیمپین ہوگی. اور باقی رہا ان باتوں کا ان کا، تو میں آپ کو سنا دوں کہ یہ صرف عمران خان بیشنگ پر ہی ان کا شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ان کا اختلاف ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں. تو وہ مجھے ایک یاد آیا کہ پرانے زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی سمجھ لیں کہ جو تگڑا ذمہ دار ہوتا تھا نا، تو مراسی کو پیسے دے کے وہ بھیجتا تھا کہ جاؤ ارد گرد جا کے ڈھول بجا کے کہو جی بڑا جابر ہے تو بڑا ظالم ہے، تو ٹیکہ بنتا تھا اس کا. ہمیں تو مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں یار، جو لگے ہوئے ہیں ہمارا ٹیکہ بنانے. تو اس لیے کافی کیمپین ہو رہی ہے. میں کل نہ آپ کی تو میں نے تعریف کی ہے کہ آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، اور میں نے ان کو کہا ہے جو سیاسی مخالف ہیں، تم نے سنا نہیں پھر میں جرت کر سک رہا ہوں. میں نے کہا ہے آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو، یہ جو میسج ہمارا چلا رہے ہو. آپ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. 2 دن پہلے الیکشن سے اور 2 دن بعد انٹرنیٹ کی سروسز محدود کر دی جائیں گی یا بند کر دی جائیں گی، یہ مستند خبر آ رہی ہے. آپ آزادی اظہار رائے کے ایک علمبردار رہے اس سے قبل. اب بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ چیز، ہم بالکل سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کر رکھی ہے. وہ خان صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو لگواؤ. ہم اس میں ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہے ہیں اور اس میں ہم یہ انشور کروائیں گے. دیکھیں اگر آزادی صحافت یا آزادی اظہار یا میڈیا کی جو ہے گیگ کرنا، زبان بندی کرنا یا اس کا گلا دبانا، یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے، اور اس ملک کے لیے بھی، اس معاشرے کی گروتھ کے لیے بھی. آپ کان اور آنکھیں ہیں اس معاشرے کے، اس لیے آپ کا جو ہے اس پہ کسی قسم کی کمی کرنا، یہ پاکستان کے عوام کو حق کے آگے ہی سے محروم کرنے کے مترادف ہے. سو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی صریحاً، اور ہم اس پر بالکل احتجاج کریں گے. آپ نے دیکھا کئی دفعہ یہ جو ہے وہ خان صاحب کی جب وہ ہو رہا تھا، وہ آرٹیفیشل اس سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ان کا خطاب ہم کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ کو بند کیا تھا. تو باہر کے کرتے رہیں، وہ اپنا ظلم کرتے رہیں گے. ہم